دوستو آج ہم برصغیر کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں جو سندھ پر عربوں کا حملہ اور محمد بن قاسم کی فتوحات کا ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن اس دور کی ایک حیران کن حقیقت یہ بھی ہے کہ سندھ کے بہت سے ہندوؤں نے نہ صرف عرب افواج کی مزاحمت ترک کی بلکہ ان کی فوج میں شامل ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایک غیر ملکی لشکر کو مقامی ہندوؤں کی حمایت کیوں ملی اور وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے سندھ کے ہندوؤں کو عربوں کے ساتھ کھڑا ہونے پر مجبور کیا۔ آئیے اس دلچسپ اور اہم تاریخی سوال کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 8ویں صدی کے آغاز میں سندھ رائے ہمدان اور پھر برہن ہمدان کے زیر اقتدار تھا۔ دیبل، نیرون، کوڈ اور سیہون جیسے بڑے شہر تجارتی مراکز تھے۔ سندھ کی بندرگاہوں سے تجارت ایران، خلیج اور چین تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن سیاسی طور پر یہ خطہ کمزور تھا۔ دیبل سے لے کر ملتان تک مقامی حکمرانوں کی گرفت مضبوط نہیں تھی، عوام ان پر بوجھ سمجھے جاتے تھے۔ برہن راجہ داہرہ اگرچہ طاقتور نظر آتا تھا مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے خلاف مقامی سطح پر سخت ناراضگی پائی جاتی تھی۔ سندھ کے ہندوؤں کا سماج میں سخت ذات پات کا نظام رائج تھا۔ برہن اور ویش ذاتوں کے لوگ اونچے طبقے میں شمار ہوتے تھے، جبکہ شودر اور دوسری نچلی ذاتوں کے افراد کو غلاموں جیسا درجہ دیا جاتا تھا۔ ان کے پاس زمین نہیں تھی، روزگار محدود تھا اور ان پر ظلم عام تھا۔ عرب جب سندھ میں داخل ہوئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو لوگ اسلام قبول کریں گے وہ ان کے برابر کے شہری ہوں گے، جو اسلام قبول نہیں کریں گے ان سے جزیہ لیا جائے گا لیکن ان کی جان و مال محفوظ رہے گی۔ یہ پیغام نچلی ذاتوں کے لیے آزادی اور عزت کا دروازہ کھول رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے سندھ کے عوام کے ساتھ وہی رویہ اپنایا جو خلافت راشدہ اور بنو امیہ کے فتوحات میں عام تھا، یعنی مذہبی آزادی کی ضمانت، جان و مال کی حفاظت، تجارتی راستوں اور کاروبار کو تحفظ، زمینوں کی تقسیم میں انصاف۔ یہ چیزیں سندھ کے مقامی لوگوں کے لیے بالکل نئی تھیں۔ اس سے پہلے ان پر راجہ اور اس کے درباریوں کی مرضی چلتی تھی، لیکن اب انہیں ایک بڑی سلطنت کا حصہ بننے کا موقع مل رہا تھا جہاں شریعت اور قانون کے تحت فیصلہ ہونا تھا۔ راجہ داہر عربوں کے خلاف اکیلا نہیں تھا، لیکن اس کی پالیسیوں نے عوام سے دور کر دیا تھا۔ اس نے بحری قزاقوں کو قابو میں نہ رکھا، جس کے نتیجے میں خلیج فارس کے تجارتی جہاز لوٹے گئے۔ انہی واقعات کو بنیاد بنا کر عربوں نے سندھ پر حملہ کیا۔ محمد بن قاسم نے دیبل پر قبضہ کیا تو مقامی لوگ خصوصاً تاجر طبقہ اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ عرب تجارت کے راستے محفوظ بنانا چاہتے تھے۔ تاجر جانتے تھے کہ اگر وہ عربوں کی حمایت کریں گے تو انہیں مستقبل میں زیادہ منافع اور امن ملے گا۔ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ عربوں نے سندھ کے مندر تباہ نہیں کیے بلکہ اکثر مندروں کو جزیہ ادا کرنے کے بعد اپنی عبادات جاری رکھنے دی گئی۔ اس سے عام ہندوؤں کو اعتماد ملا کہ نئی حکومت ان کے مذہب کو ختم نہیں کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن قاسم نے سیہون، برہن آباد اور ملتان جیسے شہروں کو فتح کیا تو کئی مقام سردار خود بخود اس کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ عربوں نے اپنی فوج میں شامل ہونے والے مقامی ہندوؤں کو مراعات دیں، کچھ کو زمینیں دی گئی، کچھ کو فوج میں عہدے ملے۔ تاریخ میں درج ہے کہ کئی ہندو سردار بعد میں اسلامی فوج کا حصہ بن کر دوسری فتوحات میں بھی شریک ہوئے۔ سندھ کے نچلے طبقے کے لوگ راجہ داہر اور برہن طبقے سے نفرت کرتے تھے۔ جب انہیں موقع ملا کہ وہ ایک نئے نظام کے ساتھ جڑ جائیں جہاں ان کی عزت بحال ہو سکتی ہے تو انہوں نے عرب افواج کا ساتھ دینے میں دیر نہیں کی۔ سندھ کی معیشت تجارت پر مبنی تھی۔ عرب سلطنت ایک بہت بڑی مارکیٹ تھی۔ جو تاجر عربوں کے ساتھ جڑ گئے وہ خراساں، عراق، شام اور حجاز تک اپنا مال بیچنے لگے۔ یہ ایک ایسی تجارتی آزادی تھی جس کا خواب وہ پہلے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ کے ہندوؤں کے عرب افواج میں شامل ہونے کی کئی وجوہات تھیں۔ ذات پات کے نظام سے برازی، مذہبی آزادی اور جزیے کے نظام پر اعتماد، عربوں کی دی گئی مراعات اور انعامات، تجارت اور معیشت کے نئے مواقع، راجہ داہر کی غیر مقبولیت اور نااہلی، یہ تمام عوامل مل کر اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ سندھ کے ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد نے عرب افواج میں شمولیت اختیار کی۔ یہ صرف مذہب کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ سیاسی، معاشی اور سماجی وجوہات بھی اتنی ہی اہم تھیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تاریخ میں طاقت صرف تلوار سے نہیں بلکہ انصاف، رواداری اور سماجی اصلاحات سے بھی قائم ہوتی ہے۔ عربوں نے سندھ میں یہی حکمت عملی اپنائی اور اس لیے وہ دل جیتنے میں کامیاب ہوئے۔